خدا کرے کہ صحبت امام بھی ہمیں ملے، یہ نعمت خلافت۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ احباب جماعت سے صرف ایک درخواست ہے کہ آج کل دعاؤں پہ زور دیں، دعاؤں پہ زور دیں، دعاؤں پہ زور دیں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت فرمائے اور احمدیت کا یہ قافلہ اپنی ترقیات کی طرف رواں دوا رہے۔ جام بھی ہمیں ملے، خدا کرے کہ عشق مصطفیٰ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں۔ نصیب ہو خدا کرے کہ لذت قیام بھی ہمیں ملے۔ آج دشمن کی حسد کی آنکھ پہلے سے بڑھ کر جماعت کی ترقیات کو دیکھ رہی ہے۔ جماعت کا جو تعارف اور دنیا میں اس کا اظہار غیر معمولی طور پر اس دور میں ہوا ہے، ہر طبقے میں اور ہر سطح پر یہ غیر معمولی ہے۔ میں تو ایک بہت کمزور انسان ہوں، میری کسی خوبی کی وجہ سے یہ ترقی نہیں ہو رہی۔ دنیا کی حکومتوں کے سرکردہ لوگوں اور ایوانوں میں جماعت احمدیہ کا تعارف ہو رہا ہے تو یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے فضلوں اور اس کے حضرت مسیح علیہ السلام سے کیے گئے وعدوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ In April 2003, a new era dawned for the Ahmadiyya Muslim Jamaat. خدا کرے کہ Newly elected as the fifth caliph, Hazrat Mirza Masroor Ahmad was tasked with leading millions of Ahmadi Muslims. He would lead the community through countless difficulties to huge milestones and successes, spreading the message of the promised Messiah alayhi salam. In this short documentary, we will humbly present selected excerpts of Hazur's guidance regarding the institution of Khilafat. میرا سوال یہ ہے کہ what was beloved Hazur reaction when Hazur hear for the first time the revelation inni ma'aka ya Masroor. You see, inni ma'aka ya Masroor is the revelation to the Prophet Messiah alayhi salam, and Allah Ta'ala has given the name Masroor to Prophet Messiah alayhi salam. So when I was elected as the Khalifa of the time, then I came to know that this is not only a coincidence, but God wishes that He wants to help me at the same time. Because of this name, Allah Ta'ala will also give me the glad tidings and inshallah Ta'ala fulfill so many of the promises which He has promised with the Prophet Messiah alayhi salatu wasalam, that they will be fulfilled during his time and even after that, and Jamaat will enjoy the benefits of those promises. So, although it is not about myself, but it was a coincidence or God plans that a Khalifa of the time was elected whose name was also Masroor, and I can see that Allah has been helping me in this regard, and I pray that all those benefits which are attached to this revelation are fulfilled during my time.
Assalamu alaikum, beloved Hazur. Alayhi salam. My name is Manzoor Danish Ahmad. From some documentaries, I learned that prior Khilafat, Huzur was a person that doesn't like to be the center of attention. So my question is, how did Huzur manage to adapt the change after becoming Khalifa? I don't know myself. It is Allah who has changed me. Right? That's enough. मेरा सवाल ये है कि खिलाफत की इंतखाब के लिए जब आप जाने वाले थे तो उससे पहले क्या आपने खिलाफत के बारे में कोई ख्वाब देखी थी? नहीं, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखी थी, ना पहले ना बाद में। समझ आई? हाँ, लोगों ने देखी थी, जिन्होंने ना वोट का हक इस्तेमाल किया था, उन्होंने ख्वाबें देखी हुई थी। तो इसलिए, या बाज़ों को दिल में अल्लाह ताला ने वैसे ही डाल दिया था, ख्वाब नहीं देखी थी, या बाज़ों को उस मौके के ऊपर दिल में अल्लाह ताला ने डाल दिया, लेकिन मैंने कोई ख्वाब नहीं देखी थी, हैं? और ना ही मैं कभी सोच सकता था इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। ठीक? जी हुजूर। चलो फिर बैठ जाओ। जज़ाकल्लाह हुजूर। Hazur, my father told me sometime before Khilafat, Hazur was a shy person and didn't speak much. Now, Hazur gives many speeches and meet people from around the world. I still try not to speak much. So how did you feel about this? How can I manage it? Huh? Yeah. It is God's work. I did not, with my own will and wish, come on this position. It is Allah Ta'ala who has brought me to this position. So when Allah Ta'ala brought me to this position, now it is Allah's work. Then He made me to speak and deliver speeches and talk to the people and silent the people even with the arguments. So even if I myself see what I am, then I cannot say I can answer any person. It is Allah Ta'ala who gives me the strength to do all these things. Okay? Yeah, Jazakallah Hazur. After listening to your sermon on Sayyid Taleh Ahmed Shaheed, I was very inspired and I want to know how we can become Hazur's beloved. Jazakallah. I have already told you in my sermon. Huh? You listen to my sermon again, then you would know. Huh? That, you see, you should try to achieve the love of Allah. And if you try to achieve love of Allah, then you will also be from among those whom Khalifatul Masih also love. Right? And for that is mentioned in the Holy Quran. Allah Ta'ala says, tell the people, Fattabi'uni yuhibbukumullah. Then you follow me, Allah Ta'ala will love you. And follow me means to follow the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So you try to read what the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to do and what did he say. What are his actions and deeds and what is his sunnah. Right? And what he has commanded. And what the Holy Quran says to a true Muslim. So, when you achieve the love of Allah, then you will be loved by Khalifatul Masih and everyone, even in the Jamaat. So, try to follow the true teaching of Islam and try to attain the love of Allah Ta'ala. Right? Okay, Jazakallah Hazur. पिछले 30 सालों से खिलाफत का सूरज मगरिब को अपनी रोशनी से मुनव्वर कर रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सूरज मगरिब से निकलने की पेशगोई पूरी हो रही है? हो रही है, एक लिहाज से तो हो रहा है। मगरिब से इस्लाम की तालीम फैल रही है दुनिया में और खिलाफत यहाँ है। इस लिहाज से एक ज़ौक़ी तशरीह है, ले सकते हो, ये मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन असल चीज़ ये है कि यहाँ इसी तबलीग से एक वक्त आएगा, ये भी इसका मतलब है कि एक वक्त आएगा जब मगरिब के लोग ज़्यादा
इस्लाम को कबूल करेंगे, और जब ये इस्लाम को कबूल करेंगे जिस तरह रोमन हुकूमत के ज़माने में हुआ था, ईसाईयत बादशाह ने कबूल कर ली थी, तो फिर इस्लाम की तबलीग जल्दी दुनिया में फैलेगी। समझ आई? तो ये भी है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ दुआ करें वहाँ तबलीग भी करें और अपने नमूने भी दिखाएं, ताकि ये लोग जो मगरिब में रहने वाले हैं ये मज़हब को समझ के इसको कबूल करें। जब ये कबूल करेंगे इस्लाम की तालीम ज़्यादा जल्दी तालीम फैलनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है? और एक ये मतलब भी है, तुम कह रही हो, ये भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, ले सकती हो ये मतलब। My question is, I know I love beloved Huzur very much. However, I notice when it comes to playing sports and watching football matches, for instance, I feel the passion I have for that seems stronger than watching Huzur on MTA. So my question is, how can I develop such passion and desire for beloved Huzur, which will supersede my sports and in fact everything I do, so that I wish to watch Huzur on MTA and listen to you always? You see, it is a tradition, and Prophet Muhammad also has said that we should love each other for the sake of Allah. Allah Ta'ala says that if two believers love each other for the sake of me, to please me, then I will love them. And I will shower my blessings on them abundantly. So, if you think that you love the Khalifa of the time because of the love of Allah Ta'ala, then all other love should go on the side. And only one thing should be in your forefront, and that is love of Allah Ta'ala. And for the love of Allah Ta'ala, you love your Khalifa and you love each other. Right? And Khalifa loves, because of the sake of Allah Ta'ala, the members of the Amji community. So, if this is in your mind, then your love of football and other games will not take over your love to the Khilafat and Allah. So, if there is time for prayer, and at the same time you are watching a football match on the television, which you love very much, then you put off the television and then pray first, properly, not quickly, very fervently, right? Very fervently. And then after that, if you have time, then you can watch the match again. The same thing, if the Khalifa of the time is addressing and giving a speech live, addressing you directly, then you listen to him first, and you can see the recording of the match later on. You have to see your preference order. Which love you prefer more? Your religion, your attachment to Khilafat, your love to Allah Ta'ala, or your love to your football match or the team you like more. So you will have to decide yourself. How can I ask you to love Khalifa more? You will have to decide yourself. I know you are, you have a pious nature. My question is, growing up, what were some of the ways you were able to stay attached with Khilafat? You see, I only knew that I have to obey whatever the Khalifa says. And I have to love him. And I prayed for it even. Whenever I would see that today, when I went to see my Khalifa, I feel some different attitude on his face for myself. Then I prayed to Allah Ta'ala that if I have done something wrong, Allah Ta'ala forgives me. And if he has any doubt in his mind, for me, Allah Ta'ala removes it. So that was the only way I prayed to Allah Ta'ala. Whenever I felt something, I always considered it as my fault, not that he has done something wrong.
And I prayed to Allah Ta'ala and Allah Ta'ala accepted my prayers. And always I saw that the next day or after some time, Allah Ta'ala created some occasions where I was given some extraordinary blessings from the Khalifa of that time. Right? Ji. So you should also pray. मेरा नाम फरीहा नईम है और मेरा सवाल ये है कि खिलाफत से मोहब्बत के इजहार का बेहतरीन तरीका क्या है? दुआ किया करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तुम लोगों को खिलाफत से ताल्लुक़ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरे जो खलीफा वक्त कहता है उसकी बातों पे अमल करने की कोशिश करो। ये नहीं है कि जो मर्ज़ी की बातें हुई उन पे अमल कर लिया, जो मर्ज़ी की बातें ना हुई उनको कह दिया नहीं 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 ये तो इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, या उसकी तावीलें पेश करने लग जाओ, उसकी तशरीहें करने लग जाओ। ओहदेदार भी बाज़ दफ़ा अपनी मर्ज़ी की बातें कर जाते हैं, दूसरे भी कर जाते हैं और कहते हैं जी ये कहा था ये कहा था ये नहीं कहा था। तो जो अल्फाज हैं उनके मुताबिक अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, इसी से ताल्लुक़ और मोहब्बत पैदा होता है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum rahmatullah, dear Huzur. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. My name is Mats Hamza and I became Ahmadi for 3 months ago. Yeah, you are just in your infancy. Yes, and I was a Sunni Muslim for 18 years. So it's me and my wife did the bayat for 3 months ago. There are quite a number of common things between us and Sunnis. Yes, what do you say? Yes, my question is, how is the institution of the Caliphate necessary for the reformation and the spread of Islam after the promised Messiah? And how can we help in spreading Islam, and how can we create a good relationship with the Caliph? The first thing is that your own action has proved that there is a need for Khilafat. And Khilafat is necessary for the spread of Islam, right? This is why you have joined from Sunni sect to Ahmadiyyat, right? It was a prophecy of the Holy Prophet ﷺ that after a dark age of 1,000 years within Muslims, the promised Messiah will appear. And he will claim as the promised Messiah and the Mahdi, the guided one. And the Holy Prophet ﷺ used the word for him. He will stand at the status of the Khilafat of the Prophet. So the Prophet Messiah ﷺ is the Khalifa of the Holy Prophet ﷺ. And after that, it was also the prophecy of the Holy Prophet of Islam ﷺ that the system of Khilafat will continue to spread the message of Islam, because that is the ripe time when all the facilities are available for the spread of Islam and Ahmadiyyat. Now you can see the media and other sources are available. And the Khilafat will work on the footstep of the Prophet Messiah ﷺ. And he will further spread the message of Islam and Ahmadiyyat to all corners of the world. Then this will be an organized system. In other sects, you won't see this system. Here, under the banner of Khilafat, Ahmadiyyat is spreading the message of Islam to all the corners of the world. So this is why it is necessary, in short. Otherwise, if you don't have one leadership, you are just like a herd without a person who is looking after them. So now, under the system of Khilafat Ahmadiyya, our system is streamlined, and you are guided by one person, whom, according to our belief,
Allah Ta'ala's favor is always given and he is guided by Allah Ta'ala. میرا سوال ہے، میں ایک واقف نو نہیں ہوں، کیا میں اب اپنی زندگی وقف کر سکتی ہوں، اور جماعت کی خدمت کیسے کر سکتی ہوں شادی شدہ ہوتے ہوئے، اور خلافت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بن سکتی ہوں؟ ماشاءاللہ، اتنے اونچے اونچے خیالات ہیں تو آنکھوں کی ٹھنڈک تو آپ ہی بن جاؤ گی. ٹھیک ہے. جب وقف نو اسکیم نہیں تھی تو کیا عورتیں جماعت کی خدمت نہیں کرتی تھیں؟ کیا مرد جو تھے وہ وقف کر کے جماعت میں نہیں آتے تھے؟ میں نے جب وقف کیا کون سی وقف نو اسکیم تھی؟ ٹھیک ہے. یا اور بہت ساری عورتیں جو وقف کر کے جاتی ہیں، ہماری اسکولوں میں بھی جاتی ہیں، افریقہ میں جاتی ہیں، جماعتوں میں کام کرتی ہیں، وہ کون سی وقف نو ہوتی ہیں؟ تو آپ لوگ جب جماعت کا کام کرتے ہیں، لجنہ کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کریں، قرآن کریم کا علم حاصل کریں، حدیث کا علم حاصل کریں، اسلام کا علم حاصل کریں، اور جو تعلیم حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں دی ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تبلیغ کریں، تو آپ خدمت کر رہی ہیں اسلام کی. اور شادی شدہ ہوتے ہوئے کچھ وقت نکالیں، کچھ وقت لجنہ کو دیں، کچھ وقت تبلیغ کے لیے جائیں. ٹھیک ہے. اور گھر کا بھی خیال رکھیں، بچوں اور خاوند کا بھی خیال رکھیں، تو سب ٹھیک ہے. اور جب یہ چیزیں پتہ لگتی ہیں خلیفہ وقت کو تو اس کو خوشی کا اظہار ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہے، اور وہی اسی چیز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں. ہمیں ملے یہ نعمت خلافت مدام بھی ہمیں ملے، خدا کرے کہ جماعتی ترقی تو ہو رہی ہے، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انسان تو کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن جو ترقی اللہ تعالیٰ کی فضل سے جماعت کو ہو رہی ہے، اور جماعت جس طرح پھیل رہی ہے ہر ملک میں، اور ہر ملک کے کئی شہروں میں جماعت کی بنیاد پڑ گئی ہے، جماعت کا تعارف ہو گیا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں بھی جماعت کا تعارف ہو گیا ہے، جماعت کو پہلے سے زیادہ جانے لگ گیا ہے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ 10 سال یا اگلے 20-25 سال جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جماعتی ترقی کے بہت اہم سال ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اکثریت انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کے جھنڈے نیچے آ جائے گی، اور یا کم از کم ایک اکثریت ایسی ہوگی جو اس بات کی حقیقت کو تسلیم کرنے والی بن جائے گی کہ اس احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے، مسلمانوں میں سے بھی انشاءاللہ. خود کا سرور بھی نصیب ہو، خدا کرے کہ لذت قیام بھی ہمیں ملے. خود اور پھر آپ کی وفات پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر متمکن فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے باوجود میری کمزوریوں اور کمیوں کے حضرت مسیح علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق جماعت کو ترقی کی راہوں پر گامزن رکھا. اس عرصے میں دشمن نے جماعت میں تفرقہ ڈالنے، اسے ختم کرنے، خوف زدہ کرنے کی بے شمار کوششیں کی. دنیا کے مختلف ممالک میں احمدیوں کو شہید کیا گیا، دنیاوی لالچ دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ احمدیوں کو خلافت سے تعلق اور ایمان اور یقین میں بڑھاتا چلا گیا. چاہے وہ ایشیا کے احمدی ہیں یا یورپ امریکہ کے یا افریقہ کے، ہر ایک کا خلافت سے جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرما سکتا ہے. کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ایسی محبت اور اخلاص کا تعلق پیدا کرے جو افراد جماعت کو خلافت سے ہے اور خلیفہ وقت کو جماعت سے.
میں جس ملک میں بھی جاتا ہوں وہاں یہ نظارے دیکھنے میں نظر آتے ہیں. اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں بلکہ آج کل تو کیمرے کی آنکھ ان کو محفوظ کر لیتی ہے. MTA یہ نظارے دکھاتی رہتی ہے اور ان کو دیکھ کر مخالف بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت تمہارے ساتھ ہے.